آج ہم ایک ایسی کتاب میں اترنے والے ہیں جو بہت مشہور ہے، بہت ضخیم اور تھوڑی سی عجیب بھی ہے۔ جیمز فریزر کی دی گولڈن باؤ یعنی سنہری شاخ۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے سوچنے کے انداز ہی بدل دیے۔ ہم اس کے شروع کے کچھ ابواب کو کھنگالیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی کہانی آج بھی اتنی دلچسپ کیوں ہے۔ اور ہاں، شروع میں ہی یہ واضح کر دیں کہ یہ کتاب کا کوئی لفظ بلفظ ترجمہ نہیں ہے، بلکہ اس میں چھپے جو گہرے خیالات ہیں، جو نظریات ہیں، ان کی ایک آسان وضاحت ہے۔ بالکل۔ اور اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے اٹلی کی ایک چھوٹی سی جھیل سے، نیمی جھیل۔ قدیم رومی اسے ڈیانا کا آئینہ کہتے تھے، اس لیے کہ اس کا پانی شیشے کی طرح صاف اور پرسکون تھا۔ مشہور پینٹر J.M.W. ٹرنر نے اس کی ایک پینٹنگ بھی بنائی ہے، جس میں سورج کی روشنی، درخت اور وہ جھیل ایک خواب کی طرح لگتے ہیں۔ ایک خواب کی طرح، لیکن اس خوبصورت منظر کے پیچھے ایک ڈراؤنا خواب چھپا ہوا تھا۔ ایک ایسی روایات جو جتنی پر اسرار تھی اتنی ہی خونی بھی۔ اور فریزر اسی ایک روایت کی گتھی سلجھاتے سلجھاتے قدیم انسانی ذہن کی گہرائیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا مقصد بھی یہی ہے کہ نیمی کے جنگل کے اس پراسرار پجاری کی کہانی کے ذریعے قدیم عقائد، جادو اور بادشاہت کے تصور کو سمجھیں۔ تو فریزر اپنی کتاب کا پہلا باب شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے جنگل کا بادشاہ۔ آئیے اس کردار سے ملتے ہیں۔ یہ کوئی محل میں رہنے والا، تاج پہننے والا بادشاہ نہیں تھا۔ یہ ایک پجاری تھا جو ایک مقدس باغ کی رکھوالی کرتا تھا، اور ساتھ ہی وہ ایک قاتل بھی تھا۔ صرف قاتل ہی نہیں، وہ خود بھی ایک قیدی تھا۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ موت کے سائے میں گزرتا تھا۔ اس کا کام تھا دیوی ڈیانا کے مقدس باغ اور اس میں لگے ایک خاص درخت کی حفاظت کرنا، جس پر ایک سنہری شاخ اگتی تھی۔ وہ اس شاخ کا محافظ تھا۔ اور اس کی جانشینی کا قانون شاید تاریخ کا سب سے عجیب اور بے رحمانہ قانون تھا۔ اگر کوئی شخص نیا جنگل کا بادشاہ بننا چاہتا تھا تو اسے 3 شرطیں پوری کرنی ہوتی تھیں، اور تینوں ایک سے بڑھ کر ایک عجیب ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ امیدوار کو ایک بھاگا ہوا غلام ہونا چاہیے۔ کوئی آزاد شہری یا کوئی جنگجو اس عہدے کا اہل نہیں تھا۔ ایک منٹ، بھاگا ہوا غلام؟ یہ کیسی شرط ہے؟ مطلب آپ اپنی سلطنت کے سب سے مقدس عہدے کے لیے ایک مجرم کو چن رہے ہیں؟ یہ تو شروع سے ہی بہت عجیب بات ہے۔ بالکل، اور یہی اس روایت کا پہلا معاملہ ہے۔ فریزر اس پر بعد میں تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ عہدہ عام دنیاوی اصولوں سے بالاتر تھا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اس غلام کو رات کے اندھیرے میں اس مقدس باغ میں گھس کر اپنے ہاتھ سے وہ سنہری شاخ توڑنی ہوتی تھی۔ اگر وہ شاخ توڑنے میں کامیاب ہو جاتا تبھی وہ تیسری شرط کی طرف بڑھ سکتا تھا۔ اور تیسری شرط تو سیدھی سیدھی موت کی دعوت تھی۔ اسے موجودہ جنگل کا بادشاہ یعنی اس وقت کے پجاری کو ایک خونی لڑائی میں قتل کرنا ہوتا تھا۔ اگر وہ جیت گیا تو وہ خود نیا جنگل کا بادشاہ بن جاتا تھا۔ اور ہارنے والے کی لاش وہیں پڑی رہتی۔ جیتنے والا بادشاہ تو بن جاتا، لیکن اسی لمحے سے اس کی اپنی زندگی بھی داؤ پر لگ جاتی۔ اب وہ خود وہی قیدی بن جاتا، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے دن رات اس باغ میں پہرا دیتا، اس انتظار میں کہ کب کوئی نیا بھاگا ہوا غلام اس سے زیادہ طاقتور، زیادہ ہوشیار، سنہری شاخ ہاتھ میں لیے اسے للکارنے آ جائے گا۔ ذرا اس کی زندگی کا تصور تو کریں۔ نہ چین، نہ سکون، ہر آہٹ، ہر سرسراہٹ پر دل دھل جاتا ہوگا کہ شاید میرا قاتل آ گیا۔ کیسی بادشاہت تھی یہ، جو دراصل موت کا ایک لمبا انتظار تھی۔ یہی اس کا المیہ تھا۔ وہ بادشاہ بھی تھا اور قیدی بھی۔ اس کی طاقت ہی اس کی کمزوری تھی۔ اور اس پوری پرتشدد روایت کے مرکز میں دیوی ڈیانا تھیں۔ نیمی میں ڈیانا کو کئی شکلوں میں پوجا جاتا تھا۔ وہ جنگل اور شکار کی دیوی تھیں، لیکن ساتھ ہی وہ زرخیزی اور اولاد کی دیوی بھی تھیں۔ حاملہ عورتیں اس سے دعا کرتی تھیں۔ اور اس کی پوجا میں آگ کا کردار بہت اہم تھا۔ ہر سال 13 اگست کو اس کا تہوار منایا جاتا تھا، جس میں آس پاس کے علاقوں سے ہزاروں لوگ آتے اور پوری جھیل اور جنگل کو مشالوں سے روشن کر دیتے۔ یہ منظر کتنا شاندار لگتا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اور ڈیانا کے مندر کے اندر ایک مقدس آگ ہر وقت جلتی رہتی تھی، بالکل اسی طرح جیسے روم میں دیوی ویسٹا کے مندر میں جلتی تھی۔ اسی لیے ڈیانا کو ویسٹا کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ یہ آگ زندگی اور پاکیزگی کی علامت تھی۔
لیکن کہانی میں ایک اور کردار بھی ہے جس کے بغیر جنگل کے بادشاہ کا تصور ادھورا ہے۔ اس کا نام تھا وربیس۔ وربیس؟ یہ کون تھا؟ کیا یہ پہلا جنگل کا بادشاہ تھا؟ بالکل، قدیم کہانیوں کے مطابق وربیس ہی نیمی کا پہلا بادشاہ تھا۔ اس کی اصل شناخت یونانی ہیرو ہیپولائٹ سے کی جاتی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ ہیپولائٹس ایک حادثے میں مر گیا تھا، لیکن طب کے دیوتا ایسکولیپیس نے اسے اپنی جادوئی جڑی بوٹیوں سے دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب وہ زندہ ہوا تو ڈیانا اسے اپنے ساتھ نیمی کے اس مقدس باغ میں لے آئی اور اسے چھپا دیا۔ اوہ، تو یہ موت اور دوبارہ زندہ ہونے کا تصور یہاں سے آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جنگل کا بادشاہ صرف ایک پجاری نہیں تھا، بلکہ وہ زمین پر وربیس یعنی ایک ایسے شخص کا نمائندہ تھا جو موت کو شکست دے کر واپس آیا تھا۔ عین مطابق، پر اسی لیے اس کا قتل عام قتل نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ ایک رسم تھی۔ یہ مانا جاتا تھا کہ جب نیا چیلنجر پرانے بادشاہ کو مارتا ہے تو وربیس کی روح، اس کی طاقت، اس کی الوہیت، وہ پرانے کمزور جسم سے نکل کر نئے، جوان اور طاقتور جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس طرح بادشاہ تو مرتا رہتا تھا، لیکن بادشاہت یعنی وربیس کی روح ہمیشہ زندہ رہتی تھی۔ یہ ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ تو نیمی کا یہ پجاری جو ایک ہی وقت میں بادشاہ، قاتل اور قیدی تھا، ایک بہت ہی عجیب اور منفرد کردار لگتا ہے۔ لیکن فریزر کا کمال یہ ہے کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کردار بالکل بھی منفرد نہیں تھا۔ دراصل یہ ایک بہت بڑے اور قدیم تصور کی صرف ایک جھلک تھی، جسے وہ اپنے دوسرے باب میں بیان کرتے ہیں، کاہن بادشاہ۔ جی، کاہن بادشاہ یا پریسٹ کنگ، یہ وہ حکمران تھے جن کی طاقت صرف فوج، قانون یا سیاست کی وجہ سے نہیں تھی۔ ان کی اصل طاقت ان کا روحانی اور جادوئی کردار تھا۔ قدیم معاشروں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بادشاہ عام انسان نہیں ہے، بلکہ ان میں کائنات کی طاقتوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے۔ یعنی وہ موسم بدل سکتے تھے، فصلیں اگا سکتے تھے اور اپنی قوم کے لیے خوشحالی لا سکتے تھے۔ بالکل، وہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک پل کی طرح تھے۔ ان کی صحت اور طاقت کا براہ راست تعلق پوری قوم کی قسمت سے جڑا ہوا تھا۔ بہت سے قدیم قبائل میں سب سے بڑا جادوگر ہی سردار یا بادشاہ بنتا تھا۔ اس کی قابلیت کا سب سے بڑا امتحان بارش برسانے کی صلاحیت ہوتی تھی۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ وہ معاشرے جو پوری طرح زراعت پر انحصار کرتے تھے، ان کے لیے بارش زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ تو جو شخص یہ دعویٰ کرتا کہ وہ بادلوں کو حکم دے سکتا ہے، ظاہر ہے وہی سب سے طاقتور سمجھا جائے گا۔ اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہوتا تھا، وہ باقاعدہ جادوئی رسومات ادا کرتے تھے، جن کی بنیاد ہمدردانہ جادو یا سمپیتھیٹک میجک کے اصولوں پر تھی۔ ہمدردانہ جادو، یہ کیا چیز ہے؟ سننے میں تو کافی دوستانہ سا لفظ لگتا ہے۔ دوستانہ تو نہیں، لیکن اس کے پیچھے کی منطق بہت دلچسپ ہے۔ اس کے دو بنیادی اصول تھے۔ پہلا یہ کہ ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کو پیدا کرتی ہیں، یعنی اگر آپ بارش کی نقل کریں گے تو اصلی بارش ہو جائے گی۔ دوسرا اصول یہ تھا کہ جو چیزیں ایک دوسرے سے جڑ جائیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے پر اثر ڈالتی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو جائیں۔ سادہ لفظوں میں کائنات ایک ایسا جال ہے جہاں ہر چیز دوسری سے جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، تو یہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کا جادوئی ورژن ہے۔ کیا فریزر اس کی کچھ مثالیں دیتے ہیں؟ بہت سی دلچسپ مثالیں ہیں۔ جیسے روس کے ایک گاؤں میں جب بارش کی ضرورت ہوتی تو 3 آدمی ایک درخت پر چڑھ جاتے۔ ایک شخص ہتھوڑے سے پرانی کیتلی بجا کر بادلوں کی گرج کی نقل کرتا، دوسرا 2 سوکھی لکڑیاں رگڑ کر چنگاریاں پیدا کرتا جو آسمانی بجلی کی طرح لگتی، اور تیسرا، جسے بارش بنانے والا کہتے تھے، وہ پانی سے بھری ٹہنیوں کو ہر طرف ہلاتا جیسے بارش ہو رہی ہو۔ یہ تو کسی اسکول کے ڈرامے جیسا لگ رہا ہے۔ ایک کیتلی بجا رہا ہے، دوسرا چنگاریاں نکال رہا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ وہ واقعی یقین رکھتے تھے کہ اس ڈرامے سے اصلی بارش ہو جائے گی۔ بالکل۔ اسی طرح سورج کو کنٹرول کرنے کا جادو بھی تھا۔ جب سورج گرہن لگتا تو شمالی امریکہ کے اوجبویز قبیلے کے لوگ سمجھتے کہ سورج کی روشنی بجھ رہی ہے۔ وہ اسے دوبارہ جلانے کے لیے آسمان کی طرف آگ لگے ہوئے تیر چلاتے تھے۔
ان کا خیال تھا کہ ان تیروں کی آگ سورج کو دوبارہ روشن کر دے گی۔ اور قدیم مصر میں تو فرعون کو سورج دیوتا را کا بیٹا ہی مانا جاتا تھا۔ جی، اور وہ صرف بیٹا ہی نہیں تھا بلکہ زمین پر اس کا نمائندہ تھا، جس کی ذمہ داری تھی کہ کائنات کا نظام ٹھیک سے چلتا رہے۔ اسی لیے فرعون باقاعدگی سے ایک مندر کے گرد چکر لگاتا تھا۔ یہ ایک رسم تھی جو اس بات کو یقینی بناتی تھی کہ سورج بھی آسمان پر اپنا روزانہ کا سفر بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل کرے۔ گویا فرعون کے چلنے سے سورج چلتا تھا۔ تو یہ صرف جادو کرنے تک محدود نہیں تھا، بلکہ بادشاہوں کو تو ان کی زندگی میں ہی دیوتا سمجھا جانے لگا تھا۔ کئی تہذیبوں میں ایسا ہی تھا۔ مصر کے فرعون تو خود کو عظیم دیوتا کہلواتے تھے۔ لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے نام پر قربانیاں دیتے تھے۔ لیکن سب سے حیرت انگیز مثال شاید میکسیکو کے قدیم بادشاہوں کی ہے۔ ان میں کیا خاص بات تھی؟ جب میکسیکو کا کوئی نیا بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو وہ باقاعدہ حلف اٹھاتا تھا، لیکن یہ حلف آج کے سیاستدانوں جیسا نہیں تھا۔ وہ قسم کھاتا تھا کہ میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ سورج چمکے، بادل بارش برسائیں، دریا بہتے رہیں اور زمین انسانوں کے لیے پھل اور اناج پیدا کرے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، ایک انسان قسم کھا رہا ہے کہ وہ سورج کو چمکائے گا۔ آج کے دور میں تو یہ دیوانگی لگے گی۔ اس کے پیچھے کی سوچ کیا تھی؟ کیا وہ لوگ واقعی مانتے تھے کہ بادشاہ کے پاس یہ طاقت ہے؟ ان کے لیے یہ دیوانگی نہیں بلکہ کائنات کا بنیادی اصول تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان اور فطرت الگ الگ نہیں ہے۔ بادشاہ صرف ایک حکمران نہیں بلکہ وہ کائنات اور انسانی دنیا کے درمیان ایک رشتہ ہے۔ وہ فطرت کی طاقت کا انسانی روپ تھا۔ اسی لیے بادشاہ کی صحت، اس کی طاقت، اس کی جوانی، یہ سب براہ راست زمین کی زرخیزی، فصلوں کی پیداوار اور قوم کی خوشحالی سے جڑی تھیں۔ تو ایک منٹ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے بادشاہ کی کھانسی یا زکام بھی ایک قومی بحران تھا؟ کیا فصلیں خراب ہو جائیں گے اگر بادشاہ بیمار پڑ گیا؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ اگر بادشاہ کمزور یا بوڑھا ہو جاتا تو یہ مانا جاتا کہ اس کے ساتھ ساتھ فطرت بھی کمزور ہو رہی ہے۔ فصلیں سوکھ جائیں گی، مویشی مر جائیں گے، عورتیں بانجھ ہو جائیں گی، پوری کائنات کا نظام خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور اب اگر آپ اس سوچ کو لے کر واپس نیمی کے جنگل کے بادشاہ کی طرف دیکھیں تو اس کی پرتشدد روایت کا مطلب سمجھ آنے لگتا ہے۔ ہاں، اب بات جڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے اس لیے قتل کیا جاتا تھا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ڈائنا کا نمائندہ، فطرت کی طاقت کا انسانی روپ، کبھی بوڑھا یا کمزور نہ ہو۔ جیسے ہی اس کی طاقت میں ذرا سی کمی آتی، کوئی نیا اور جوان شخص آ کر اسے مار دیتا تھا تاکہ وہ طاقت ایک نئے صحت مند جسم میں منتقل ہو جائے۔ آئین مطابق اس کا قتل ایک قربانی تھی جو پوری قوم اور فطرت کی بھلائی کے لیے دی جاتی تھی۔ نیمی کا جنگل کا بادشاہ اسی قدیم اور طاقتور عقیدے کی ایک زندہ لیکن انتہائی صفاقانہ مثال تھا، جہاں بادشاہ کو اپنی طاقت کا ثبوت اپنی جان دے کر دینا پڑتا تھا۔ تو ہم نے اپنا سفر نیمی کی ایک پرسکون جھیل کے کنارے سے شروع کیا، ایک ایسی کہانی سے جو کسی پینٹنگ کی طرح خوبصورت لگتی تھی، اور ہم قدیم انسان کے ذہن کی گہرائیوں میں اتر گئے، جہاں بادشاہت، جادو اور مذہب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک بظاہر بے معنی اور پرتشدد رسم کے پیچھے کائنات اور فطرت کے نظام کو چلانے کا ایک پورا فلسفہ اور ایک منطق چھپی ہوئی تھی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ قدیم انسان دنیا کو ہم سے کس قدر مختلف نظر سے دیکھتا تھا۔ اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ، آج ہم ظاہر ہے کہ اپنے حکمرانوں یا رہنماؤں کو موسم کا کنٹرولر تو نہیں سمجھتے۔ ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ بارش برسائیں گے۔ لیکن کیا ہم آج بھی اپنے رہنماؤں سے کچھ غیر حقیقی توقعات وابستہ نہیں کرتے؟ کیا ہم آج بھی لاشعوری طور پر یہ نہیں مانتے کہ ایک طاقتور کرشماتی رہنما کی موجودگی ہماری معیشت، ہماری سوسائٹی اور ہماری دنیا میں خوشحالی اور استحکام لا سکتی ہے؟ اور جب وہ ناکام ہوتا ہے تو ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا ہی تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے؟ شاید وہ قدیم جبلت کہ بادشاہ کی صحت کا مطلب قوم کی صحت ہے، آج بھی ہمارے اندر کسی نہ کسی جدید شکل میں زندہ ہے۔ پچھلی بار ہم نے سر جیمز فریزر کی کتاب دی گولڈن باؤ کے ساتھ ایک سفر شروع کیا تھا، جس میں نیمی کی جھیل کے پراسرار جنگل کے بادشاہ کے بارے میں جانا۔ جی،
اور آج ہم اسی کھوج کو آگے بڑھائیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قدیم انسان اپنے ارد گرد کی دنیا کو، مطلب فطرت کی طاقتوں کو کیسے دیکھتا تھا۔ اور صرف دیکھتا نہیں تھا بلکہ انہیں قابو کرنے کا خواب بھی دیکھتا تھا۔ بالکل، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جادو، جو شاید سائنس کی سب سے ابتدائی شکل تھی، مذہب سے ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ اور یہ سفر ہمیں ایک حیرت انگیز راستے پر لے جائے گا، جادوگر سے بادشاہ اور پھر بادشاہ سے دیوتا تک۔ جی ہاں، اور اس کہانی میں درختوں کی پوجا بھی آئے گی اور ایک ایسی پراسرار رسم بھی جسے مقدس شادی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے باب 3 ہمدردانہ جادو یعنی سمپیتھیٹک میجک سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا اصول بہت سادہ لگتا ہے، ایک جیسی چیزیں ایک جیسے نتائج پیدا کرتی ہیں۔ جی، اور کتاب میں کمبوڈیا کے ایک شکاری کی مثال ہے جو کچھ پکڑ نہیں پاتا تو غصے میں آ کر خود کو اپنے ہی جال میں پھنسا لیتا ہے۔ یہ سوچ کر کہ اس کے بعد اس کا جال ضرور کوئی شکار پکڑ لے گا، یہ تو آج ہمیں بہت عجیب لگتا ہے۔ ہے تو عجیب، لیکن اس کے پیچھے ایک منطق ہے۔ وہ یہ مان رہا ہے کہ اس کا عمل کائنات کو ایک اشارہ دے رہا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اچھا، فریزر اس جادو کو سمجھنے کے لیے اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ 2 حصے کون سے ہیں؟ پہلا ہے ہومیوپیتھک جادو، جو اسی اصول پر مبنی ہے جس کی آپ نے بات کی، لائک پروڈیوسز لائک، یعنی کسی چیز کی نقل اتارنے سے وہی نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کتاب میں چین کی مثال ہے کہ لمبی عمر کی علامتوں والے کپڑے پہننے سے عمر لمبی ہوگی۔ بالکل، آپ دراصل کائنات کو بتا رہے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو نقل اتارنے والا جادو ہو گیا۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا ہے متعدی جادو یا کنٹیجیس میجک۔ اس کے پیچھے خیال یہ ہے کہ جو چیزیں ایک بار ایک دوسرے سے جڑی رہی ہوں وہ الگ ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔ ایک منٹ، یہ تو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، جیسے لوگ اپنے پیاروں کی کوئی چیز اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ وہ خود کو ان کے قریب محسوس کریں۔ کیا بات ہے، آپ نے بالکل صحیح نبض پکڑی ہے۔ یہ خیال کہ جسم سے الگ ہوا حصہ بھی اصل جسم سے جڑا رہتا ہے بہت طاقتور ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال سماٹرا کے بطخ قبیلے کی ہے۔ وہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کی نال کو بچے کا چھوٹا بھائی یا بہن سمجھ کر بڑے احترام سے گھر کے نیچے دفن کرتے ہیں۔ اچھا، کیوں؟ ان کا ماننا ہے کہ اس نال کی قسمت بچے کی قسمت سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ محفوظ رہے گی تو بچہ بھی محفوظ رہے گا۔ تو یہ جادو صرف کچھ کرنے کے بارے میں نہیں بلکہ کچھ نہ کرنے یعنی پرہیز کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ جی بالکل، اور انہیں ہم ممنوعات یا ٹیبوز کہتے ہیں۔ یہ اسی جادوئی سوچ کا دوسرا رخ ہے۔ جیسے سواٹرا میں حاملہ عورت کو دروازے پر کھڑا ہونے سے منع کیا جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ دروازہ ایک رکی ہوئی حالت ہے، تو ان کا ماننا ہے کہ اگر عورت وہاں کھڑی ہوگی تو بچے کی پیدائش بھی رک جائے گی۔ یہ سب فطرت کے قانونوں کو سمجھنے کی ابتدائی کوششیں تھیں۔ اچھا، تو اب ہم آتے ہیں باب 4 پر، جادو اور مذہب۔ اگر ایک شخص ان اصولوں کو سمجھتا ہے اور بارش برسا سکتا ہے تو وہ بہت طاقتور ہو جائے گا، لیکن یہاں جادو اور مذہب کے راستے الگ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ فریزر کے مطابق یہ 2 بالکل مختلف نظام ہیں۔ اچھا؟ جی، جادوگر کو آپ ایک انجینئر کی طرح سمجھیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ لیور کھینچوں گا تو مشین لازمی چلے گی۔ مطلب اس کے لیے فطرت ایک مشین ہے جس کے کچھ اٹل قانون ہیں۔ بالکل، اگر وہ صحیح رسم ادا کرے گا تو فطرت نتیجہ دینے پر مجبور ہے۔ وہ فطرت کو حکم دیتا ہے۔ اور پجاری؟ جبکہ پجاری ایک درخواست گزار کی طرح ہے۔ وہ ایک بڑے طاقتور باس یعنی دیوتا کے پاس جا کر کہتا ہے کہ پلیز یہ کام کر دیجئے۔ یعنی وہ دیوتاؤں کو مجبور نہیں کر سکتا، صرف منت سماجت کر سکتا ہے۔ جی، تو جادوگر فطرت کو مجبور کرتا ہے اور پجاری دیوتاؤں سے درخواست کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عوامی جادوگر معاشرے کے پہلے ماہرین تھے۔ وہ صرف کونے میں منتر پڑھنے والے نہیں تھے۔ جی ہاں، وہ پہلے پروفیشنلز تھے۔ ان کا کام پورے قبیلے کے لیے خوراک کی فراہمی، موسم کو کنٹرول کرنا، یہ سب کچھ یقینی بنانا تھا۔ لیکن یہ تو بہت ہی خطرناک کام رہا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اگر آپ بارش لانے کا وعدہ کریں اور بارش نہ ہو تو آپ کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اس لیے انہیں نہ صرف ذہین ترین بلکہ بعض اوقات بے رحم ترین بھی ہونا پڑتا تھا تاکہ وہ اپنی حیثیت برقرار رکھ سکیں۔ جب اتنے خطرناک کاموں کی بات ہو رہی ہے تو باب 5 میں موسم پر جادوئی کنٹرول کا ذکر ہے۔ یہ شاید سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی۔
وہ بارش کیسے برساتے تھے؟ کتاب میں روس کے ایک گاؤں کی مثال بہت دلچسپ ہے۔ وہ ہومیوپیتھک جادو کی ایک بہترین مثال ہے۔ اچھا، وہ کیا کرتے تھے؟ خشک سالی کے دوران گاؤں کے 3 آدمی ایک صنوبر کے درخت پر چڑھ جاتے۔ ایک شخص ہتھوڑے سے کیتلی بجاتا، بالکل ویسے جیسے بادل گرجتے ہیں، اور دوسرا 2 جلتے ہوئے انگاروں کو آپس میں ٹکراتا، جس سے چنگاریاں نکلتی، بالکل جیسے آسمانی بجلی۔ اور تیسرا آدمی جسے بارش بنانے والا کہتے تھے، وہ کیا کرتا تھا؟ اس کے ہاتھ میں ٹہنیوں کا ایک گچھا ہوتا تھا، جسے وہ پانی کی بالٹی میں ڈبو کر ہر طرف چھڑکتا تھا جیسے بارش ہو رہی ہو۔ کیا بات ہے! یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اے بادلوں کے دیوتا بارش برسا، بلکہ وہ خود بادل بن کر بارش برسا رہے تھے۔ بالکل، یہی جادو اور مذہب کا بنیادی فرق ہے۔ اسی طرح سورج گرہن کے وقت شمالی امریکہ کے اوجیبوئس قبیلے کے لوگ آسمان میں آگ کے تیر چلاتے تھے۔ یہ سوچ کر کہ سورج کی روشنی بجھ رہی ہے اور ان کے تیر اسے دوبارہ جلا دیں گے۔ جی، وہ سورج کی مدد کر رہے تھے، اس سے درخواست نہیں کر رہے تھے۔ اور ہوا کو قابو کرنے کی کوششیں بھی اتنی ہی ڈراماٹک ہوں گی۔ اس سے بھی زیادہ۔ کئی قبائل آندھی کو ایک نظر نہ آنے والی شیطانی مخلوق سمجھتے تھے۔ وسطی ایسکیمو سمندری گھاس سے کوڑا بنا کر ہوا کی سمت میں مارتے تھے، جیسے کسی جانور کو بھگا رہے ہوں۔ لیکن سب سے حیرت انگیز کہانی تو مورخ ہیروڈوٹس نے لکھی ہے۔ جی، ایک قوم سلی کی، جن کی فصلیں جنوبی ہوا نے تباہ کر دی تھیں۔ انہوں نے غصے میں آ کر ہوا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور ہتھیار لے کر صحرا میں نکل پڑے۔ واہ! لفظی طور پر ہوا سے لڑنے چلے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا تھا۔ وہ سب ریت کے ایک بہت بڑے طوفان میں دفن ہو گئے۔ لیکن اس سے ان کی یقین کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ موسم اور فطرت کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ خوراک کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جو خوراک کو کنٹرول کرتا ہے وہ لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ بالکل۔ تو باب 6 جادوگر بطور بادشاہ اسی فطری پیش رفت کے بارے میں۔ یعنی یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ یہ جادوگر آہستہ آہستہ سردار اور بادشاہ کیسے بن گئے۔ جی، بالائی نیل کے قبائل میں سردار کی طاقت کا سارا انحصار اس کی بارش برسانے کی صلاحیت پر ہوتا تھا۔ اگر بارش وقت پر نہ ہو تو سردار کو معزول کر دیا جاتا تھا۔ اور میکسیکو کے قدیم بادشاہ تخت پر بیٹھتے وقت قسم کھاتے تھے کہ وہ سورج کو وقت پر چمکائیں گے اور زمین کو پھلدار بنائیں گے۔ جی ہاں، یہ ان کی بنیادی ذمہ داری سمجھی جاتی تھی، اور یہ عقیدہ صرف دور دراز کے قبائل تک محدود نہیں تھا۔ قدیم آئرلینڈ میں یہ مانا جاتا تھا کہ جب بادشاہ نیک ہوتا ہے تو موسم خوشگوار رہتا ہے۔ اس سوچ کی کوئی باقیات جدید دور تک پہنچی ہیں؟ شاید اس کی آخری جھلک ہمیں انگلینڈ کے بادشاہوں میں نظر آتی ہے۔ صدیوں تک یہ مانا جاتا تھا کہ بادشاہ کے چھونے سے کنگز ایول نامی ایک بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اچھا؟ جی، چارلز دوم نے اپنے دور میں تقریباً 1,00,000 لوگوں کو شفا دینے کے لیے چھوا۔ یہ اسی قدیم عقیدے کی باقیات تھی کہ بادشاہ میں کوئی مافوق الفطرت طاقت ہوتی ہے۔ تو ہم نے ایک پورا سفر دیکھا ہے، جادوگر سے بادشاہ تک، لیکن کہانی یا ختم نہیں ہوتی۔ باب 7 ہے، مجسم انسانی دیوتا۔ یہ تو اس سے بھی بڑا قدم ہے۔ جی ہاں، قدیم انسان کے لیے ایک انتہائی طاقتور جادوگر اور ایک دیوتا میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس کے دیوتا بھی تو غیر مرئی طاقتور ہستیاں ہی تھے۔ تو اگر کوئی زندہ انسان یہ سب کر کے دکھا دے تو اسے دیوتا مان لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں؟ بالکل۔ پولینیشیا کے جزائر پر اکثر ایک ایسا شخص ہوتا تھا جسے دیوتا کا مجسم روپ مانا جاتا تھا۔ قدیم مصر میں تو فرعون اپنی زندگی میں ہی دیوتا سمجھے جاتے تھے۔ اور ہندوستان کی مثال بھی کتاب میں موجود ہے۔ منو کے قانون کے مطابق ایک شیر خوار بادشاہ کو بھی محض فانی سمجھ کر حقیر نہیں جاننا چاہیے، کیونکہ وہ انسانی شکل میں ایک عظیم دیوتا ہے۔ اور یہ صرف قدیم قانونوں میں نہیں تھا، بہت جدید دور میں جنرل جان نکلسن سے ان کے سکھ فوجی اتنے متاثر تھے کہ انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ ایک نیا فرقہ بن گیا تھا، نکلسین۔ واہ! وہ خود اس بارے میں کیا سوچتے تھے؟ وہ بہت پریشان تھے۔ وہ انہیں منع کرتے تھے، سزا دیتے تھے، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ طاقت کتنی آسانی سے الوہیت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ اچھا، تو باب 8 میں فطرت کے شعبہ جاتی بادشاہ کا ذکر ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اختیارات تقسیم ہوں، جیسے کمبوڈیا میں آگ اور پانی کے پراسرار بادشاہ؟ جی،
یہ ڈپارٹمنٹل کنگز کی بہترین مثال ہیں۔ ان کے پاس کوئی سیاسی اختیار نہیں تھا، وہ صرف کسان تھے جن کا کام آگ اور پانی کو قابو میں رکھنا تھا۔ ان کی زندگی کیسی تھی؟ کیا یہ کوئی پرکشش عہدہ تھا؟ بالکل نہیں، ان کی زندگی بہت پابندیوں سے بھری ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی ایک مر جاتا تو اس کے خاندان کے لوگ جنگل میں بھاگ کر چھپ جاتے، اس ڈر سے کہ کہیں انہیں اگلا بادشاہ نہ بنا دیا جائے۔ تو یہ ایک ذمہ داری تھی، اعزاز نہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس خیال کی طرف لاتا ہے کہ اگر آگ اور پانی کے اپنے انسانی نمائندے ہو سکتے ہیں تو قدیم یورپ کے سب سے اہم قدرتی عنصر یعنی جنگل کا کیا ہے؟ یہ مانا جاتا تھا کہ ہر درخت میں ایک روح ہوتی ہے جو بارش، دھوپ اور زرخیزی پر اختیار رکھتی ہے۔ اس لیے درخت کاٹنے سے پہلے روح کو منانے کی رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ جی، اور سماٹرا کے لوگوں کی مثال تو بہت ہی دلچسپ ہے کہ وہ اس ذمہ داری سے کیسے بچتے تھے۔ ہاں، وہ ڈچ حکومت کا ایک فرضی خط پڑھ کر سناتے تھے۔ جی، اس طرح وہ درخت کی روح کو بتاتے کہ قصور ہمارا نہیں، حکومت کا ہے، ساری ذمہ داری ان پر ڈال دی۔ یہ تو کمال کی بیوروکریسی ہے، یعنی درخت کی روح بھی کاغذی کارروائی کا احترام کرتی تھی۔ آپ کہہ سکتی ہیں، اور یورپ کی مشہور میپول کی رسم بھی اسی قدیم عقیدے کی ایک باقیات ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ہر سال بہار میں جنگل سے ایک نیا درخت کاٹ کر گاؤں میں لانا اور اس کے گرد رقص کرنا، دراصل جنگل کی روح، اس کی زندگی اور زرخیزی کی طاقت کو اپنے گاؤں اور اپنی فصلوں میں لانے کی ایک جادوئی رسم تھی۔ یہاں آ کر باب 11 میں ایک بہت دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے، جنسوں کا نباتات پر اثر۔ فصلوں کی زرخیزی کے لیے کہیں پرہیزگاری ضروری تھی تو کہیں کھلی چھوٹ، ایسا کیوں؟ فریزر کی وضاحت کے مطابق دونوں کا ماخذ ایک ہی جادوئی اصول ہے، ہمدردانہ جادو۔ اچھا، وہ کیسے؟ پہلا نظریہ یہ تھا کہ انسان اپنی تولیدی توانائی کو جنسی عمل کے ذریعے فطرت میں منتقل کر کے فصلوں کی افزائش میں مدد کر سکتا ہے۔ جیسے یوگانڈا میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے بعد والدین کو کیلے کے باغات میں خاص رسومات ادا کرنی پڑتی تھیں تاکہ ان کی وہ غیر معمولی زرخیزی پودوں میں منتقل ہو جائے۔ صحیح۔ اور دوسرا نظریہ اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی توانائی کو بچا کر منتقل کرنا۔ جی، جیسے میلینیا میں مرد جب شکرکندی کی دیکھ بھال کرتے تو مہینوں اپنی بیویوں سے دور رہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی بچائی ہوئی توانائی فصل کو زیادہ مضبوط بنائے گی۔ تو راستے الگ تھے لیکن منزل ایک ہی تھی۔ یہ تمام دھاگے، جادو، بادشاہت، دیوتا اور زرخیزی باب 12 میں آ کر ملتے ہیں۔ مقدس شادی، کیا یہ ممکن ہے کہ انسان دیوتاؤں سے شادی کرتے ہوں؟ یہ خیال فریزر کی پوری تھیوری کے مرکز میں ہے۔ وہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ نیمی کے مقدس باغ میں جنگل کے بادشاہ اور دیوی ڈیانا کے درمیان ہر سال ایک مقدس شادی کی تقریب ہوتی تھی۔ اور اس کا مقصد پوری کائنات میں زرخیزی کو یقینی بنانا تھا۔ بالکل، یہ ایک حقیقی جسمانی ملاپ سمجھا جاتا تھا جس پر دنیا کا نظام چلتا تھا۔ بادشاہ دیوتا بن کر دیوی سے ملاقات کرتا تھا تاکہ زمین پھل دے، جانور بچے پیدا کرے اور انسانوں کی نسل چلتی رہے۔ کیا تاریخ میں اس کی کوئی اور ٹھوس مثالیں بھی ملتی ہیں؟ ہاں، بہت سی ہیں۔ قدیم یونان کے مشہور ایلوسینیائی اسرار میں دیوی ڈیمیٹر اور دیوتا زیوس کی مقدس شادی کی رسم ادا کی جاتی تھی۔ اور اس کے اختتام پر کیا ہوتا تھا؟ مکمل خاموشی میں پجاری کٹے ہوئے مکڑی کے خوشے کو ہوا میں بلند کرتا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ اس الہی شادی کا پھل ہے، زندگی کی علامت ہے۔ واہ! اسی طرح پیرو میں ایک خوبصورت لڑکی کی شادی ایک انسانی شکل کے پتھر سے کی جاتی تھی جسے ایک دیوتا سمجھا جاتا تھا، اور وہ لڑکی زندگی بھر اس دیوتا کی بیوی کے طور پر رہتی تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح جادوئی سوچ، یعنی یہ خیال کہ ہم فطرت کے قوانین کو سمجھ کر انہیں استعمال کر سکتے ہیں، انسانی معاشرے کی بنیاد بن گئی۔ جی، اس سے ایک ایسا نظام پیدا ہوا جہاں انسان نہ صرف فطرت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ خود دیوتا بن کر اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور یہ ہمیں اس ساری کہانی کے مرکزی اور سب سے خطرناک سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ بالکل، اگر یہ بادشاہ یا کاہن واقعی دیوتا تھے جن کی صحت اور طاقت پر فصلوں، موسم اور لوگوں کی خوشحالی کا انحصار تھا، تو پھر جب وہ بوڑھے یا کمزور ہو جاتے تو ان کا کیا ہوتا تھا؟ ان کی ناکامی کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ اس کا جواب ہم اپنے اگلے تجزیے میں تلاش کریں گے۔
پچھلی بار جب ہم نے فریزر کی کتاب دی گولڈن باؤ پر بات ختم کی تھی تو ہم ایک بہت ہی عجیب اور دلچسپ تصور پر رکے تھے، مقدس شادی۔ جی، یعنی یہ خیال کہ بادشاہ اور ملکہ وہ دیوتاؤں کا روپ دھار کر زرخیزی کی رسومات ادا کرتے تھے تاکہ زمین، جانور اور انسان سب پھلتے پھولتے رہیں۔ بالکل، اور آج ہم اس تصور کو ایک قدم آگے لے کر جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس خدائی حیثیت کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی انسان کو دیوتا مان لیتے ہیں تو اس کی ذمہ داریاں کیا بن جاتی ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، اس کی حکمرانی کی شرائط اکثر اتنی مہلک کیوں ہوتی تھیں؟ تو آج ہم باب 13 سے 17 تک کا سفر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح بادشاہ کی زندگی ایک مقدس آگ سے جڑی تھی، کیوں اس کا رسمی قتل ضروری سمجھا جاتا تھا، اور وہ کن ناقابل یقین پابندیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو آئیے اس گہری تحقیق کا آغاز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دیوتا بننا دراصل ایک جان لیوا سودا کیوں تھا۔ اچھا، تو باب 13 کا آغاز ایک بہت بنیادی سوال سے ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ کی زندگی اور طاقت پوری قوم کی بھلائی سے جڑی ہے تو اس زندگی کو علامتی طور پر کیسے قائم رکھا جاتا تھا؟ اسے ہر وقت کیسے محفوظ رکھا جاتا تھا؟ اس کا ایک بہت ہی طاقتور علامتی جواب تھا، ایک ہمیشہ جلتی رہنے والی مقدس آگ۔ ایک آگ؟ جی، قدیم لاطینی شہروں، خاص طور پر روم میں ایک آگ ہر وقت جلائی جاتی تھی جسے ویسٹل فائر کہتے تھے، اور یہ کوئی معمولی آگ نہیں تھی، اسے صرف مقدس بلوت یعنی اوک کی لکڑی سے چلایا جاتا تھا۔ اوہ، تو یہ رواج اس گہرے عقیدے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بادشاہ کی اپنی زندگی کی آگ اس کی روح مقدس درخت سے جڑی ہوئی تھی۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ بلوت کا درخت یہاں پھر سے سامنے آ گیا، اور اس کا تعلق نیمی کے جنگل کے اس پراسرار بادشاہ سے کیسے بنتا ہے جس کی کہانی اس پوری کتاب کا محور ہے؟ یہاں سے تصویر واضح ہونا شروع ہوتی ہے۔ اس سے یہ نظریہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے کہ نیمی کا وہ مقدس جنگل جہاں وہ کاہن بادشاہ رہتا تھا دراصل بلوت کا جنگل تھا، اور اس جنگل کے بادشاہ کی زندگی بھی اسی بلوت کے درخت سے جڑی ہوئی تھی۔ جی، جیسے ویسٹل فائر کو ہر وقت جلائے رکھنا ضروری تھا، ویسے ہی اس بادشاہ کی زندگی کی آگ کو بھی جلائے رکھنا ضروری تھا، کیونکہ اس کی زندگی ہی پوری قوم کی زندگی تھی۔ یہ بات سمجھنا مشکل ہے کہ ایک طرف تو زندگی بچانے کی اتنی کوشش ہو رہی ہے، اس مقدس آگ کو ہر قیمت پر جلائے رکھا جا رہا ہے تاکہ بادشاہ سلامت رہے، لیکن فریزر جو اگلا نظریہ باب 14 میں پیش کرتا ہے وہ یہ کہ اسی بادشاہ کو جان بوجھ کر رسم کے طور پر مار بھی دیا جاتا تھا۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے سچ ہو سکتی ہیں؟ یہ اس پوری کتاب کا سب سے چونکا دینے والا لیکن منطقی تضاد ہے۔ منطقی؟ جی، ان قدیم معاشروں کی منطق یہ تھی کہ اگر بادشاہ کی طاقت اور صحت قوم کی خوشحالی سے جڑی ہے تو اس کی کمزوری یا بڑھاپا بھی قوم پر اثر انداز ہوگا۔ اچھا، اگر بادشاہ بیمار ہو جائے یا بوڑھا ہو جائے تو فصلیں مرجھا جائیں گی، مویشی بیمار پڑ جائیں گے اور قوم پر آفت آ جائے گی۔ تو اس کا حل کیا تھا؟ انتظار کریں کہ وہ خود مر جائے؟ نہیں، یہ بہت خطرناک تھا۔ ان کے نزدیک حل یہ تھا کہ بادشاہ کو اس کی طاقت کے زوال کا انتظار کرنے سے پہلے ہی اس کے عروج پر ہی مار دیا جائے۔ کیا؟ تاکہ اس کی خدائی روح اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک نئے اور صحت مند جانشین میں منتقل ہو سکے۔ یہ دراصل کائنات پر قابو پانے کی ایک انتہائی کوشش تھی۔ اگر فصلیں بادشاہ کی صحت سے جڑی ہیں تو اس کی صحت کو کنٹرول کر کے وہ موسم اور قسمت کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے۔ بالکل، یہ ناقابل یقین ہے، یعنی آپ کی پوری زندگی اس خوف میں گزرے کہ جس دن آپ کمزور نظر آئے آپ کے اپنے لوگ ہی آپ کو مار دیں گے۔ کون چاہے گا ایسی بادشاہت؟ وہی تو۔ کیا اس کی کوئی ٹھوس تاریخی مثالیں بھی ہیں یا یہ صرف ایک نظریہ ہے؟ جی ہاں، ذرائع جنوبی روس کی قرون وسطیٰ کی ایک طاقتور سلطنت خزار سلطنت کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، تو اسے بادشاہ کی طاقت کے زوال کی نشانی سمجھا جاتا تھا؟ بالکل، اور عوام مطالبہ کرتے کہ اسے فوراً مار دیا جائے۔ لیکن یہ تو ریاست کے لیے خودکشی کے مترادف ہے۔ اگر آپ کا لیڈر ہی غیر مستحکم ہو اور اسے کسی بھی وقت عوام کے مطالبے پر قتل کیا جا سکتا ہو تو کوئی بھی ریاست کیسے چلے گی؟ یہ تو ہر وقت ایک بحران کی کیفیت ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا عملی مسئلہ تھا، اور اسی مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی عجیب طریقہ نکالا جس کا ذکر باب 15 میں ہے، عارضی یا نقلی بادشاہ کا تصور۔ ایک انسانی متبادل، مطلب ایک قربانی کا بکرا بادشاہ؟ بالکل وہی۔
خیال یہ تھا کہ اصل بادشاہ کو بچانے کے لیے ایک عام آدمی یا کسی مجرم کو کچھ وقت کے لیے بادشاہ بنا دیا جائے۔ اچھا، اسے تمام شاہی اختیارات، لباس اور سہولیات دی جاتی، اور جب مقررہ وقت پورا ہوتا تو حقیقی بادشاہ کی جگہ اسے قربان کر دیا جاتا۔ تو اس طرح رسم بھی پوری ہو جاتی اور اصل بادشاہ بھی محفوظ رہتا۔ جی اس کی کچھ مثالیں تو واقعی ذہن ہما دینے والی ہوں گی۔ یقیناً، قدیم بابل میں ساکیہ نامی ایک تہوار ہوتا تھا۔ اس میں ایک مجرم کو 5 دن کے لیے بادشاہ بنا دیا جاتا۔ 5 دن کے لیے؟ جی، وہ بادشاہ کا لباس پہنتا، اس کے محل میں رہتا، اس کی بیویوں کے ساتھ وقت گزارتا، یعنی پوری طرح بادشاہ کی زندگی جیتا۔ 5 دن کی بادشاہت! ذرا سوچیں، اس مجرم کے ذہن میں کیا چلتا ہوگا؟ کیا وہ ان 5 دنوں میں واقعی خود کو بادشاہ سمجھتا تھا یا ہر لمحہ اپنی آنے والی خوفناک موت کا انتظار کرتا تھا؟ یہی تو اس رسم کا سب سے نفسیاتی پہلو ہے۔ اسے ایک خواب جیسی زندگی دی جاتی تھی، شاید صرف یہ یاد دلانے کے لیے کہ طاقت اور زندگی کتنی عارضی ہو سکتی ہے۔ اور پھر 5 دن بعد؟ 5 دن کے بعد اسے شاہی لباس اتار لیا جاتا، اسے کوڑے مارے جاتے، اور پھر اسے پھانسی دے دی جاتی یا قتل کر دیا جاتا۔ اور ذرائع میں کانگو کے ایک صوبے نگویو کا بھی ذکر ہے، جو شاید سب سے عجیب مثال ہے۔ جی، وہ تو انتہا ہے۔ نگویو میں اصول یہ تھا کہ جو بھی بادشاہ منتخب ہوتا اسے اس کی تاج پوشی کی رات ہی گلا گھونٹ کر مار دیا جاتا تھا۔ 1 منٹ، کیا؟ تو پھر بادشاہ بنتا کون تھا؟ یہ تو دنیا کی سب سے مختصر نوکری ہوئی، 1 دن کی بھی نہیں۔ بالکل، اور اسی لیے یہ تخت اکثر خالی ہی رہتا تھا، کوئی بھی یہ عہدہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اس بات کی انتہا ہے کہ کس طرح ایک مقدس عہدہ اور اس سے جڑی رسومات اپنے ہی بوجھ تلے دب کر بے معنی اور مذاکر ہو سکتی ہیں۔ صحیح کہا۔ تو یہ نقلی بادشاہوں کا تصور، یہ ہمیں نیمی کے بادشاہ کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ کیا وہ بھی اپنی خدائی طاقت کا ایک قیدی تھا، جو بس اپنے جانشین کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ آ کر اسے اس قربانی سے آزاد کرے؟ بالکل، اور اس کی قید، اس کی زندگی اور موت کا تعلق ایک خاص درخت سے تھا۔ اب باب 16 میں فریزر اس سوال کی طرف واپس آتا ہے کہ آخر وہ درخت کون سا تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ نیمی کے بادشاہ کو مارنے کے لیے پہلے اس درخت کی ایک شاخ توڑنی پڑتی تھی، جسے سنہری شاخ کہا جاتا تھا۔ اور تمام شواہد، جیسا کہ ہم نے مقدس آگ کے سلسلے میں دیکھا، بلوت یعنی اوک کے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جی، قدیم لاطینی عقائد میں بلوت کا درخت ان کے سب سے بڑے دیوتا جوپیٹر کا مقدس درخت تھا۔ جوپیٹر کا؟ جی، روم کی مشہور کیپیٹولائن پہاڑی پر جوپیٹر کی پوجا نہ صرف بلوت کے دیوتا کے طور پر ہوتی تھی، بلکہ بارش، طوفان اور گرج کے دیوتا کے طور پر بھی ہوتی تھی۔ وہ آسمان کا دیوتا تھا۔ 1 منٹ، کیا یہ تھوڑا بڑا دعویٰ نہیں ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ بلوت کے درخت کا محافظ تھا، ہم یہ نتیجہ کیسے اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ خود دیوتا کا انسانی روپ تھا؟ فریزر اس کے لیے کیا ثبوت دیتا ہے؟ فریزر کئی چیزوں کو جوڑتا ہے۔ پہلا، نیمی کا بادشاہ جنگل کا بادشاہ کہلاتا تھا۔ قدیم البان شاہی خاندان جو اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے، انہیں سلوی یعنی جنگل کے لوگ کہا جاتا تھا، اور وہ بلوت کے پتوں کا تاج پہنتے تھے۔ اچھا۔ دوسرا، نیمی کا بادشاہ موسم کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا تھا، بالکل جوپیٹر کی طرح۔ تو فریزر کا نظریہ یہ ہے کہ جنگل کا بادشاہ دراصل زمین پر جوپیٹر کا انسانی اوتار تھا، جو آسمانی دیوتا کی طاقت کو زمین پر ظاہر کرتا تھا۔ اور یہ صرف روم یا اٹلی تک محدود نہیں تھا؟ ہرگز نہیں، یہ ایک بہت وسیع یورپی روایت تھی۔ قدیم جرمن قبائل بھی بلوت کے مقدس جنگلوں کی پوجا کرتے تھے اور انہیں کاٹنا سب سے بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ صحیح۔ اسی طرح برطانیہ اور فرانس کے قدیم کیلٹس کے کاہن، جنہیں ڈروئڈز کہا جاتا تھا، ان کے لیے بلوت سے زیادہ مقدس کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اپنی تمام اہم رسومات بلوت کے جنگلوں میں ادا کرتے تھے۔ تو نیمی کا بادشاہ کسی چھوٹی مقامی اطالوی روایت کا حصہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت پرانی اور وسیع یورپی مذہبی فکر کا نمائندہ تھا۔ بالکل۔ تو وہ ایک انسانی دیوتا تھا، آسمان کے دیوتا کا نمائندہ۔ لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا، اس کی زندگی ہر وقت خطرے میں تھی۔ یہ کوئی آرام دہ زندگی نہیں لگتی۔ باب 17 اسی کی روزمرہ زندگی کی مشکلات پر روشنی ڈالتا ہے۔ ایسی خدائی ذمہ داریاں نبھانے والے کی زندگی اصل میں کیسی ہوتی تھی؟ یہ بادشاہت نہیں،
ایک سنہری قید تھی۔ ان بادشاہوں کی زندگی پابندیوں یا جسے فریزر ٹیبوز کہتا ہے کہ ایک پیچیدہ جال میں جکڑی ہوتی تھی۔ اچھا، ان کا مقصد بادشاہ کو ہر اس چھوٹے سے چھوٹے کام سے بھی روکنا تھا جو فطرت کے نازک نظام میں خلل ڈال سکتا تھا۔ یعنی ایسی چیزیں جنہیں چھونا، دیکھنا یا کرنا سختی سے منع تھا، ایک طرح کی مذہبی ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ۔ بالکل وہی، اور یہ لسٹ بہت لمبی اور اکثر بہت عجیب ہوتی تھی۔ مثلاً آئرلینڈ کے قدیم دارالحکومت تارا میں بادشاہ پر یہ پابندی تھی کہ سورج اس پر بستر میں طلوع نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ اسے ہر حال میں سورج نکلنے سے پہلے جاگنا پڑتا تھا۔ بادشاہ کے لیے کوئی چھٹی نہیں، کوئی دیر تک سونا نہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ منسٹر کے بادشاہ پر کچھ مخصوص سڑکوں پر پیر کے دن سفر کرنا منع تھا۔ یہ پابندیاں صرف بادشاہوں پر ہی نہیں بلکہ دوسرے مقدس افراد پر بھی تھیں۔ جیسے ذرائع میں ہندوستان کے ٹوڈا قبیلے کے ایک مقدس دودھ والے کا ذکر ہے۔ جی، وہ ایک بہترین مثال ہے۔ یہ شخص جو ایک کاہن کی حیثیت رکھتا تھا، اس پر اتنی سخت پابندیاں تھیں کہ یقین کرنا مشکل ہے۔ وہ اپنے بال یا ناخن نہیں کاٹ سکتا تھا۔ اچھا، پل استعمال نہیں کر سکتا تھا، اسے پانی کے اندر سے چل کر جانا پڑتا تھا، چائے کتنا ہی ٹھنڈا کیوں نہ ہو۔ اور سب سے عجیب بات یہ کہ اگر اس کے اپنے قبیلے میں کسی کی موت ہو جاتی تو اسے اپنا عہدہ فوراً چھوڑنا پڑتا تھا، کیونکہ موت کی ناپاکی اس کے مقدس وجود کو آلودہ کر سکتی تھی۔ جی، ان سخت اور بظاہر غیر منطقی پابندیوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ کون ایسی زندگی گزارنا چاہے گا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ عہدہ اتنا بوجھل اور ناقابل عمل ہو گیا کہ اکثر معاشروں میں روحانی اور دنیاوی طاقت الگ ہو گئی۔ الگ ہو گئی؟ کیسے؟ مقدس بادشاہ ایک کونے میں ان تمام پابندیوں کے ساتھ قید ہو کر رہ گیا، ایک زندہ بت کی طرح، جبکہ حقیقی حکومت اور فوج ایک زیادہ عملی اور مضبوط حکمران کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اس کی بہترین مثال جاپان کا نظام ہے، جہاں میکڈو ایک مقدس قید شہنشاہ تھا اور اصل طاقت شوگن کے پاس تھی جو ایک فوجی جرنیل ہوتا تھا۔ جی بالکل۔ اور کچھ جگہوں پر تو یہ عہدہ اتنا مشکل ہو گیا کہ لوگ اس سے قبول کرنے سے انکار کرنے لگے، بالکل نیگوئیوں کے بادشاہ کی طرح۔ بالکل، کمبوڈیا میں آگ اور پانی کے بادشاہوں کو بالکل زبردستی پکڑ کر ان کا عہدہ قبول کروانا پڑتا تھا، کیونکہ کوئی بھی یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا۔ واقعی؟ اور جنوبی بحر الکاہل کے سیویج آئلینڈ پر تو بادشاہت کا خاتمہ ہی اس لیے ہو گیا کہ کوئی بھی ان پابندیوں اور خطرات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ کے بغیر رہنا ہی بہتر ہے۔ تو آج ہم نے ایک پورا سفر طے کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک بادشاہ کی زندگی کو ایک مقدس آگ کے ذریعے قائم رکھا جاتا تھا، پھر اسی زندگی کو قوم کی بقا کے لیے قربان کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر وہ زندہ بچ بھی جاتا تو اس کی زندگی ناقابل یقین پابندیوں کا ایک جال تھی۔ صحیح۔ اور یہ سب کچھ ہمیں نیمی کے جنگل کے اس تنہا بادشاہ کی کہانی کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ کوئی عام قاتل یا کاہن نہیں تھا، وہ ایک ایسی قدیم اور وسیع روایت کا آخری نمائندہ تھا جہاں پوری کائنات کی بقا کا دار و مدار ایک مقدس انسان کی زندگی اور موت پر تھا۔ اس کی تنہائی، اس کا ہر لمحے کا خوف اور اس کا مقدر، سب اسی عظیم اور خوفناک ذمہ داری کا حصہ تھے۔ اس گفتگو کے آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ ہے، ذرائع بتاتے ہیں کہ ان سخت قوانین کی وجہ سے آخرکار روحانی اور دنیاوی طاقت الگ ہو گئیں، مقدس بادشاہ غیر اہم ہو گیا اور عملی حکمران نے جگہ لے لی۔ اگر آج کسی جدید معاشرے کو یہ معلوم ہو کہ اس کی معاشی خوشحالی واقعی اس کے رہنما کے ہر لمحے کے ذاتی طرز عمل پر منحصر ہے، تو حکومت، ذاتی زندگی اور طاقت کے بارے میں ہمارے جدید تصورات کیسے بدل سکتے ہیں؟ خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے سر جیمز فریزر کی کتاب دی گولڈن باؤ کے ساتھ ایک بڑا پراسرار سفر شروع کیا تھا، اور آج ہم اسی کہانی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی، ہم نے باب 13 پر بات ختم کی تھی اور آج ہم باب 14 سے 18 کی گہرائی میں اتریں گے۔ بالکل۔ آج ہم 3 بڑے سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے۔ پہلا، قدیم بادشاہ صرف حکمرانی کیوں نہیں تھے؟ انہیں دیوتا کیوں سمجھا جاتا تھا؟ اور دوسرا، اگر وہ دیوتا تھے تو انہیں مارا کیوں جاتا تھا؟ اور تیسرا، سب سے اہم،
اس خدائی طاقت کی انہیں کیا قیمت چکانی پڑتی تھی؟ اور یہ سوالات ہمیں سیدھا اس مرکزی معمے کی طرف لے جاتے ہیں جس سے یہ سب شروع ہوا، نیمی کے جنگل کا وہ پجاری بادشاہ، جو ایک مقدس درخت کی حفاظت کرتا تھا اور جانتا تھا کہ ایک دن کوئی آ کر اسے قتل کرے گا اور اس کی جگہ لے لے گا۔ بالکل۔ آج کے ابواب اس عجیب اور وحشیانہ روایت کے پیچھے چھپی منطق کو بے نقاب کریں گے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ انسانی نفسیات کی گہرائیوں کا سفر ہے۔ تو آئیے اس معمے کو حل کرنے کی پہلی کڑی سے شروع کرتے ہیں۔ باب 14، روم اور البا کے بادشاہ، یعنی دی کنگز آف روم اینڈ البا۔ جی۔ فریزر یہاں ایک بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نیمی کی یہ روایت کوئی انوکھی نہیں تھی، بلکہ اس کی جڑیں قدیم روم کی بنیادوں میں بھی موجود تھیں۔ بالکل، اور یہ بہت حیران کن بات ہے کیونکہ ہم روم کو قانون، تہذیب، ایک عظیم سلطنت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن فریزر کہتے ہیں کہ اس چمک کے نیچے قربانی کا وہی قدیم اندھیرا چھپا ہوا تھا۔ ان کے مطابق روم اور البا کے جو ابتدائی بادشاہ تھے وہ بھی محض حکمران نہیں تھے۔ تو پھر وہ کیا تھے؟ وہ دیوتا مشتری یعنی جوپیٹر کے انسانی نمائندے تھے۔ مثال کے طور پر البان بادشاہ بلوط کے پتوں کا تاج پہنتے تھے۔ اچھا، اور بلوط مشتری کا مقدس درخت تھا؟ جی ہاں، یہ صرف ایک علامت نہیں تھی، یہ ان کی شناخت کا حصہ تھا۔ اور یہ تعلق ان کی شادیوں میں بھی نظر آتا ہے۔ فریزر ایک بہت دلچسپ بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قدیم لاٹیم میں شاہی خون عورتوں میں چلتا تھا، یعنی اصل طاقت شہزادی کے پاس ہوتی تھی۔ بالکل، اور جو بھی اس سے شادی کرتا وہی بادشاہ بنتا۔ اسی لیے روم کے ابتدائی بادشاہوں میں اکثر غیر ملکی نام ملتے ہیں کیونکہ وہ باہر سے آئے ہوئے چیلنجر ہوتے تھے۔ اور یہ شادی بھی محض کوئی سیاسی اتحاد نہیں تھی، یہ ایک مقدس رسم تھی۔ مقدس رسم کس طرح کی؟ ہر سال بادشاہ اور ملکہ دیوتا مشتری اور اس کی بیوی جونو کا روپ دھار کر ایک مقدس شادی کی رسم ادا کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ زمین، جانوروں اور انسانوں میں زرخیزی رہے۔ واہ، یعنی وہ لفظی معنوں میں اپنی قوم کی زندگی اور خوشحالی کے ذمہ دار تھے۔ جی ہاں۔ لیکن اگر آپ قوم کی زندگی کے ذمہ دار ہیں تو آپ کی کمزوری یا بڑھاپا؟ وہ پوری قوم کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، اور یہیں پر کہانی ایک خوفناک موڑ لیتی ہے۔ صحیح۔ فریزر روم کے بانیوں کی اموات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ رومولس پراسرار طور پر ایک طوفان میں غائب ہو گیا۔ اس کا ساتھی بادشاہ تاتیس ایک قربانگاہ پر مارا گیا۔ اور ایک بادشاہ تولس ہوسٹیلیس آسمانی بجلی گرنے سے اپنے محل سمیت جل کر راکھ ہو گیا۔ بالکل۔ فریزر کہتے ہیں کہ یہ حادثات یا سیاسی قتل نہیں تھے، یہ غالباً رسم کے تحت دی جانے والی قربانیاں تھیں۔ جب بادشاہ کمزور ہونے لگتا تو اسے مار دیا جاتا تاکہ اس کی خدائی روح ایک نئے مضبوط اور جوان جانشین میں منتقل ہو سکے۔ جی، یہ تو ایک تہلکہ خیز خیال ہے۔ مطلب روم جیسی عظیم سلطنت کی بنیاد بھی اسی وحشیانہ منطق پر رکھی گئی تھی جو نیمی کے جنگل میں تھی۔ بالکل۔ تو باب 14 کا نتیجہ یہ ہے کہ دیوتا بادشاہ کا تصور اور اس کی قربانی مغربی تہذیب کے مرکز میں بھی موجود تھی۔ اس نے روم کی تاریخ کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ بننے کا انجام موت تھا تو پھر کوئی بادشاہ بننا ہی کیوں چاہے گا؟ یہ تو خودکشی کے برابر ہوا۔ یہی تو سب سے دلچسپ سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں اگلے حصے میں ملتا ہے۔ باب 15، قدیم لاٹیم میں بادشاہت کی جانشینی، دا سکسیشن ٹو دا کنگڈم ان اینشنٹ لیٹیم۔ اچھا۔ فریزر بتاتے ہیں کہ بادشاہت اکثر وراثت میں نہیں ملتی تھی، اسے جیتنا پڑتا تھا۔ یعنی ایک مقابلہ ہوتا تھا؟ جی ہاں، کئی روایات میں بادشاہت اور شہزادی کا ہاتھ ایک ایتھلیٹک مقابلے جیسے رتھوں کی دوڑ کے فاتح کو دیا جاتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ قوم کی قسمت کسی کمزور یا بوڑھے شخص کے ہاتھ میں نہ جائے۔ بالکل، اور اس قدیم مقابلے کی ایک جھلک ہمیں روم کی ایک سالانہ رسم ریجی فیوجیم یعنی بادشاہ کی بھاگ دوڑ میں بھی ملتی ہے، جہاں ایک پجاری بادشاہ کی طرح بھاگتا تھا، جو شاید اس دور کی یادگار تھی جب بادشاہ کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑتا تھا۔ شاید۔ اور فریزر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ صرف روم کی کہانی نہیں ہے، وہ دنیا بھر سے مثالیں لیتی ہیں۔ جیسے؟ ہندوستان میں کیلیکٹ کے سامورین کی مثال بہت زبردست ہے۔ وہاں ہر 12 سال بعد ایک بہت بڑا تہوار ہوتا تھا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا اور اعلان کرتا کہ کوئی بھی شخص
اس کے محافظوں کو مار کر اس تک پہنچے، اسے قتل کرے اور خود بادشاہ بن جائے۔ یہ ایک کھلا چیلنج تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، یعنی کوئی بھی کوشش کر سکتا تھا۔ کوئی بھی۔ ایک کہانی میں ایک نوجوان بھتیجے نے ہی اپنے چچا کے قتل ہونے کے بعد بادشاہ پر حملہ کر دیا تھا۔ واہ، لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب مثال افریقہ کی ہے۔ ہاں، کانگو کی ریاست نگویو میں اصول یہ تھا کہ جو بھی بادشاہ بنے گا اسے تاجپوشی کی پہلی رات ہی گلا گھونٹ کر مار دیا جائے گا۔ کیا؟ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ کوئی بھی بادشاہ بننے کو تیار نہیں تھا اور تخت کئی سالوں تک خالی پڑا رہا۔ تو باب 15 کا خلاصہ یہ ہے کہ قدیم بادشاہت کوئی آرام دہ عہدہ نہیں تھا، بلکہ ایک خطرناک کھیل تھا جہاں بقا کا انحصار طاقت اور قسمت پر تھا۔ بالکل، عزت کے ساتھ موت کا پروانہ بھی ساتھ آتا تھا۔ اب ہم واپس نیمی کے جنگل کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ بادشاہ کو کیوں مرنا پڑتا تھا، لیکن اس کا اس مقدس بلوط کے درخت سے کیا تعلق تھا؟ اس کا جواب ہمیں باب 16 میں ملتا ہے، بلوط کی پوجا یا the worship of the oak۔ اور یہ باب فریزر کے پورے نظریے کی بنیاد ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ قدیم یورپ کی تقریباً تمام آریائی اقوام میں بلوط کا درخت سب سے مقدس سمجھا جاتا تھا۔ اور وہ اسے اپنے سب سے بڑے دیوتا کی علامت مانتے تھے؟ جی، آسمان کے دیوتا کی۔ اٹلی میں یہ دیوتا مشتری تھا، جو بارش اور گرج کا دیوتا بھی تھا۔ ہر بلوط کا درخت اس کا زندہ مجسمہ تھا۔ تو نیمی کا بادشاہ جو بلوط کے درخت کی حفاظت کر رہا تھا، وہ دراصل مشتری دیوتا کی حفاظت نہیں کر رہا تھا۔ وہ خود مشتری کا انسانی روپ تھا۔ اس کی جان اس درخت سے جڑی تھی۔ وہ ایک چلتا پھرتا بلوط کا دیوتا تھا۔ اور یہ عقیدہ صرف اٹلی تک محدود نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ کیلٹک قبائل کے پجاری یعنی ڈروئڈز بلوط کے جنگلوں میں اپنی رسومات ادا کرتے تھے۔ ان کے لیے بلوط سے مقدس کوئی چیز نہیں تھی۔ اور قدیم جرمن قبائل میں تو اس کی بے حرمتی کی سزا بھیانک تھی۔ بہت بھیانک۔ فریزر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مقدس جنگل میں درخت کی چھال اتارتا پکڑا جاتا تو سزا یہ تھی کہ اس کی ناف کاٹ کر اس درخت پر کیل سے ٹھونک دی جاتی اور پھر اسے درخت کے گرد اس وقت تک گھمایا جاتا جب تک اس کی ساری آنتڑیاں باہر نہ آ جاتی۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک وحشیانہ ہے۔ درختوں کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں تھی؟ کیونکہ درخت زندگی کی علامت تھے۔ وہ زمین اور آسمان کو جوڑتے تھے۔ ان کا زندہ رہنا قوم کے زندہ رہنے کی ضمانت تھا۔ اب اس سب کو نیمی سے جوڑیں۔ نیمی کا جنگل بلوط کا تھا اور وہ سنہری شاخ یا گولڈن باؤ وہ کیا تھی؟ یہی تو فریزر کی تحقیق کا سب سے شاندار حصہ ہے۔ ان کے مطابق وہ سنہری شاخ کوئی افسانوی چیز نہیں تھی، وہ ایک حقیقی چیز تھی۔ مثل تو وہ پودا جو بلوط پر اگتا ہے؟ بالکل۔ ذرا سوچیں، سردیوں میں جب بلوط کے تمام پتے جھڑ جاتے ہیں تب بھی مسلٹو کی شاخ ہری اور سنہری نظر آتی ہے۔ قدیم لوگوں کے لیے یہ زندگی کی علامت تھی، درخت کی روح جو سردیوں کی موت میں بھی زندہ رہتی ہے۔ واہ، اب ساری کڑیاں جوڑ رہی ہیں۔ تو باب 16 کا نتیجہ یہ ہے کہ نیمی کا بادشاہ ایک دیوتا کا زندہ مجسمہ تھا، جس کی زندگی جنگل کے مقدس ترین درخت اور اس پر اگنے والی اس سنہری شاخ سے جڑی تھی۔ جی ہاں۔ لیکن ایک الجھن باقی ہے۔ اگر نیمی کا بادشاہ مشتری کا روپ تھا تو اس کی دیوی دیانا کیوں تھی؟ مشتری کی بیوی تو دیوی جونو تھی۔ یہ ایک بہترین سوال ہے اور فریزر اس کا جواب باب 17 میں دیتے ہیں۔ دیانوس اور ڈیانا یعنی ڈائنس اینڈ ڈائنا۔ یہ باب ایک طرح سے جاسوسی ناول کی طرح ہے، جہاں فریزر زبان اور دیومالا کے اشاروں کو جوڑ کر سچ تک پہنچتے ہیں۔ اور ان کی تھیوری کیا ہے؟ ان کی تھیوری بہت سادہ اور شاندار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام دیوتا اور دیویاں، مشتری، جونو، دیانوس اور دیانا، یہ سب اصل میں ایک ہی تصور کے مختلف نام ہیں۔ یعنی نام الگ ہیں مگر تصور ایک ہی ہے۔ بالکل۔ ان سب ناموں کی جڑ ایک ہی قدیم آریائی لفظ ڈی آئی ہے، جس کا مطلب ہے روشن یا آسمان۔ یہاں تک کہ یونانی دیوتا زیوس کا نام بھی اسی جڑ سے نکلا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدیم مذاہب میں دیوتاؤں کی کہانیاں بدلتی رہتی تھیں، لیکن ان کے پیچھے کا بنیادی تصور وہی رہتا تھا۔ یہ تو مذاہب کے ارتقاء کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے۔ جی، اور یہ صرف ناموں کی مماثلت نہیں ہے، ان کے کام بھی ایک جیسے تھے۔ جونو اور دیانا دونوں کو زرخیزی، بچے کی پیدائش اور چاند کی دیویاں مانا جاتا تھا۔ صحیح۔ اسی طرح
دیانس، جسے بعد میں جونس کہا گیا، اسے بھی مشتری کی طرح آسمان کا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ تو فریزر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نیمی میں جنگل کا بادشاہ آسمان کے دیوتا کی نمائندگی کرتا تھا اور اس کی ساتھی دیوی جنگل اور زرخیزی کی دیوی تھی۔ تو باب 17 کا خلاصہ یہ ہے کہ فریزر نے زبان اور دیومالا کو استعمال کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ نیمی کے دیوتا اور دیوی دراصل اٹلی کے سب سے بڑے آسمانی دیوتا اور اس کی ساتھی دیوی کی ہی مقامی روپ تھے۔ جی ہاں، انہوں نے اس پیچیدہ پہیلی کو حل کر دیا۔ اب ہم آخری اور شاید سب سے زیادہ حیران کن باب کی طرف آتے ہیں، باب 18، شاہی کا بوجھ یا دا برڈن آف رائلٹی۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ بادشاہ ایک دیوتا تھا، لیکن اس کی زندگی کیسی ہوتی تھی؟ کیا یہ واقعی شان و شوکت کی زندگی تھی؟ یہ باب بادشاہت کے بارے میں ہمارے تمام تصورات کو الٹ دیتا ہے۔ فریزر بتاتے ہیں کہ دیوتا بادشاہ کی زندگی کسی بھی طرح سے پرآسائش نہیں تھی، بلکہ یہ سخت اصولوں اور پابندیوں یعنی ٹیبوز کا ایک جال تھا۔ اور ان اصولوں کا مقصد بادشاہ کی حفاظت نہیں، بلکہ اس کی خدائی طاقت کو محفوظ رکھنا تھا تاکہ کائنات کا نظام چلتا رہے۔ بادشاہ اپنی رعایا کے لیے زندہ رہتا تھا، رعایا اس کے لیے نہیں۔ اور اس کی جو مثالیں فریزر نے دی ہیں وہ دماغ کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، جیسے جاپان کے میکاڈو کی۔ ذرا تصور کریں، آپ ایک دیوتا ہیں لیکن آپ زمین کو چھو نہیں سکتے۔ آپ کے بال، داڑھی اور ناخن نہیں کاٹے جا سکتے کیونکہ وہ مقدس ہیں۔ سورج کی روشنی بھی آپ پر براہ راست نہیں پڑ سکتی۔ جی، اور جن برتنوں میں آپ کھاتے ہیں وہ ایک بار استعمال کے بعد توڑ دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی اور انہیں چھو کر آپ کی طاقت کو آلودہ نہ کر دے۔ یہ عزت نہیں، یہ تو ایک سنہری قید ہے۔ اور یہ صرف جاپان میں نہیں تھا، میکسیکو میں زیپوتیک تہذیب کا اعلیٰ پادری بھی زمین کو نہیں چھوتا تھا، اور لوگ اس کے سائے پر قدم رکھنے سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ ہندوستان کے ٹوڈاز قبیلے کا ایک مقدس چرواہا تھا جسے پیلول کہتے تھے۔ اپنے عہدے کے دوران وہ دریا کو پل سے پار نہیں کر سکتا تھا، اسے پانی میں سے چل کر جانا پڑتا تھا۔ اگر اس کے قبیلے میں کوئی مر جاتا تو اسے اپنا عہدہ چھوڑنا پڑتا۔ تو ان سب پابندیوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ آخر کب تک کوئی یہ بوجھ اٹھا سکتا تھا؟ آخرکار یہ بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا۔ بہت سی جگہوں پر لوگوں نے بادشاہ بننے سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، روحانی اور دنیاوی طاقت الگ الگ ہو گئی۔ اچھا۔ پرانا شاہی خاندان جو ان تمام پابندیوں میں جکڑا ہوا تھا، صرف مذہبی رسومات تک محدود ہو گیا، جبکہ اصل حکومت ایک نئے عملی اور طاقتور حکمران کے ہاتھ میں چلی گئی جو ان اصولوں سے آزاد تھا۔ تو باب 18 کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک دیوتا بادشاہ ہونا اعزاز سے زیادہ ایک قربانی تھی۔ یہ ایک ایسا کردار تھا جس نے فرد کی آزادی کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور آخرکار معاشرے کو مجبور کیا کہ وہ حکومت اور مذہب کے ڈھانچے کو تبدیل کرے۔ بالکل، یہ بادشاہت کے تصور کا وہ رخ ہے جس کے بارے میں ہم کبھی سوچتے بھی نہیں۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح قدیم بادشاہ محض حکمران نہیں تھے، بلکہ اپنی قوم کی بقا اور کائنات کے توازن کے ذمہ دار تھے۔ ان کی زندگی، ان کی شادی اور یہاں تک کہ ان کی موت، سب کچھ قدرت کے نظام کو چلانے کے لیے وقف تھا۔ جی، ان کا جسم ریاست کا جسم تھا اور ان کی طاقت کائنات کی طاقت تھی۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے، اور یہ ہمیں ایک حتمی فکر انگیز سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ قدیم بادشاہ اپنے لوگوں کے لیے زندہ بیٹریوں کی طرح تھے جو دنیا کو طاقت فراہم کرتے تھے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کی جدید سائنسی دنیا میں ہم خوشحالی اور نظام کو یقینی بنانے کے لیے اپنا یقین کہاں رکھتے ہیں؟ ہمارے جدید مقدس بادشاہ کون ہیں؟ وہ ادارے، وہ ٹیکنالوجیز یا وہ شخصیات جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نظام کو جوڑے ہوئے ہیں، اور انہیں کن نادیدہ بوجھل اصولوں پر عمل کرنا پڑتا ہے۔